السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل صاحب نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا ہے کہ میڈیا کا بڑا حصہ جھوٹ بولتا ہے۔ اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ اور چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال کے جھوٹے اینکرز تلملا اٹھے اور زہر اگلنے لگے کہ طارق جمیل صاحب نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ میڈیا جو سارا دن لوگوں پہ آزادی رائے کے نام پہ تنقید کرتا رہتا ہے، آج خود ایک جائز سی تنقید ہوئی تو اینکرز کے اپنے اندر کا گٹر ابل ابل کر باہر آنے لگا ہے۔ وہ بے حیا میڈیا اینکرز جو لوگوں کے بیڈ رومز تک بھی گھس جانا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن انہیں آج اپنا اصل چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہوا۔ اور اللہ کی قدرت کہ جب طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی کہ میڈیا کا بڑا حصہ جھوٹ بولتا ہے، اس وقت ان کے سامنے پاکستان کی تاریخ کے بدترین اینکرز موجود تھے جو چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دینا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تاریخی جھوٹے اور بے ایمان اینکرز بھلا کہاں برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کی اصلیت انہیں دکھائے، کیونکہ یہی جھوٹ، فریب اور ضمیر فروشی تو ان اینکرز کا خاصہ ہے۔ بھلا اب جب کہ وہ ناجائز دولت، وہ سرکاری جج، وہ سرکاری حج، پروٹوکول، وہ سرکاری خرچوں پہ دورے، وہ چمکتی گاڑیاں، وہ سیاسیوں کے قدموں میں مقام، وہ سرکاری خرچوں پہ دعوتیں، اب وہ تو رہی نہیں، اب یہ بیچارے یہی اپنا ضمیر بیچ کر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ خیر، ہم طارق جمیل صاحب کو ان اینکرز اور بکاؤ پاکستانی میڈیا کی اصلیت ظاہر کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انتہائی جہالت اور بغض کی نشانی ہے کہ کل تک طارق جمیل صاحب جب دیگر حکمرانوں کے ساتھ تھے تو حکمران بھی نیک اور طارق جمیل صاحب بھی نیک، لیکن چونکہ آج دوسری سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور عمران خان جیسے اگر بغض کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو پاکستان کے گزرے شروع کے بہترین حکمرانوں کے بعد اب ایک اچھے حکمران کی صورت میں ملے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد طارق جمیل صاحب برے ہو گئے۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ہماری قوم کی خواہش ہے کہ پاکستان ایک حقیقی اسلامی ریاست بنے، یہاں کا حکمران نیک ہو اور دیندار ہو، پاکستان میں اسلامی نظام رائج کرے، لیکن وہ حکمران خود ہی عقل کل ہو، کسی عالم کے پاس نہ جائے، کوئی عالم اس کے پاس نہ آئے، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بات سے واقف ہو اور اسلام نافذ کر دے۔ سیاست اور بغض نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم اسلام کو بھی سیاسی جماعت سمجھنے لگے ہیں۔